ہے گائز، آج میں آپ لوگ کو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں بتانے والا ہوں، تو اس آڈیو کو پورا سنیں گا اور لوگوں میں شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ میں ایک گہرا کنواں ہوں اس زمین پر، بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایادورائی سولومن نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنسدان بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اول، میرے دادا پکیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبد الکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امر ہے، لافانی ہے۔ پورنمدچتے پورنस्य پورنماداయ پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنماداయ پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنماداయ پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنماداయ پورنمیواوششیتے۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا۔ اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم، جو کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا۔ کافی وسیع اور پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد سٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔
ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے. رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے. میری بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے. میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے. ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں. میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے. میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنش کوڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں. وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے. ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ، احمد جلال الدین. بعد میں ان کا نکاح میری آپا زہرا کے ساتھ ہوا. احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی. ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے. مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جس شردھا سے باہر سے آئے ہوئے یاتری. جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا. جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا چچیرا بھائی شمس الدین. اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا. ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا. سن 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی، دی سیکنڈ ورلڈ وار. اس وقت میں 8 سال کا تھا. ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک ایمرجنسی کے سے حالات پیدا ہو گئے تھے. سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم اسٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنش کوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا. شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے. وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرتھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی. اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے. مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے ابا سے وراثت میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی. لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا. மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்ப
செயல் ஆனந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல் இருப்பச்செயல் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல். फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई. मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही. मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था. शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए. जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया. रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून